वही सारे कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो सनम जावेद साहिबा की किरदार कशी शुरू कर दी। ये बातें तक होना शुरू हो गई कि जी मुझे पता है तुम्हारा सप्लायर कौन है। एक घटिया बात लगता है कि जो एक शिराजा है पार्टी का बहुत बुरी तरह बिखर चुका है और इस पे ये बात कहना जरूरी है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी लड़ाइयां करा रही। अलीमा खानम साहिबा उनके बेटों की बात कर रही हूँ कि जिनकी जमानत के ऊपर जो पार्टी में जब खींचातानी शुरू हुई उससे ये मामला दरअसल शुरू हुआ। सनम जावेद साहिबा जो कि 9 मई में हरसेल्फ बड़ी तवील जेल काट के आई हैं, उन्होंने भी अलीमा साहिबा पे ऐसे ऐसे तनकीद के निश्तर चलाए कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये भी बात दुरुस्त है कि मिसाल यूसुफजई साहिबा को जो सेनेटर बनाया था वो इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से बनाया था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की जो लड़ाइयां हैं वो यकीनन आप लोग भी देखकर उतने ही दंग और परेशान होंगे जितने कि हम सारे हैं। ऐसा लगता है कि कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही, कोई लगी लिपटी छोड़ी नहीं जा रही, हर हद पार की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ राय की आड़ में कि इख्तिलाफ राय है, हमें आपने जो किया उससे हम इत्तेफाक नहीं करते, आपकी स्ट्रेटजी से हम इत्तेफाक नहीं करते, आपकी जमानत से हम इत्तेफाक नहीं करते। अलीमा खानम साहिबा उनके बेटों की बात कर रही हूँ कि जिनकी जमानत के ऊपर जो पार्टी में जब खींचातानी शुरू हुई उससे ये मामला दरअसल शुरू हुआ और फिर ये आगे जाकर ऐसी जगह पर जाकर पहुंच गया कि अब ऐसा लगता है कि यहां से इस पॉइंट से कोई वापसी नहीं है। अलीमा खानम साहिबा के जो बेटों की जमानत का और उनकी गिरफ्तारी का जो मरहला है, देखिए उसको पहले देकर चलते हैं क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हुई है। फिर उसी के बाद से वो जो यूसुफजई साहिबा हैं वो भी इसमें कूद पड़ी हैं, मिसाल यूसुफजई, और इसके अलावा जो ये सनम जावेद हैं वो भी इसमें आ गई हैं। फिर पीटीआई के जो सोशल मीडिया जिसे कीबोर्ड वॉरियर कहा जाता था, इमरान खान साहब को अभी भी कई मरतबा अपनी पेशियों के दौरान जब उन्होंने सहाफियों से बात की तो उन्होंने कई मरतबा कहा कि हमारे तो कीबोर्ड वॉरियर्स, हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स तो हमारा फखर हैं, दरअसल वही पार्टी का असासा हैं। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो इस वक्त सोशल मीडिया चलाया भी जा रहा है इमरान खान साहब का, उस पर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी आर्मी या जितनी भी जो एक नैरेटिव है, बयानियां है, वो इमरान खान साहब की अपने सोच की अक्कासी है। ये बात भी दुरुस्त है कि उस सोच को कोई भी यहां पर बैठा हुआ एमएनए या एमपीए ओन करने को तो तैयार नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया के लोग हैं जिनका एज सच नाम नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, अक्सर व बेशतर तौर पर उनके आईपी एड्रेसेस मुल्क से बाहर के हैं, पाकिस्तान से बाहर के हैं, तो वो रिलेटिवली सेफ हैं कि वो कुछ भी किसी भी तरह का बयानिया चला सकते हैं, उनको उस तरह से पकड़ा नहीं जा सकता, उनको उस तरह से उनके घरों पे छापे नहीं मारे जा सकते, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो गोया ये कि वो रिलेटिवली बैठे हुए सेफ हैं। जो वीलॉगर्स वगैरह भी हैं वो लोग भी वही लोग हैं जो कि सेफ हैं, चाहे वो शहबाज गिल हों, शहजाद अकबर हों, ये सारे मोहित पीरजादा हों, ये सारे वो लोग हैं जो कि कुछ भी कहें उनको कोई पकड़ नहीं सकता। तो इस वजह से इस चीज का फायदा उठाते हुए कई सारे वो लोग हैं पीटीआई से मुंसलिक जो कि इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये वाकईतन यही जो है वो इमरान खान साहब की भी सोच है, यही उनका एक्चुअल बयानिया है। और इस वक्त उनकी पार्टी का बयानिया सिवाय उनके कीबोर्ड वॉरियर्स के अलावा और इन तमाम लोगों के अलावा उनका जो इमरान खान साहब का असल बयानिया है वो आगे कोई भी नहीं चला रहा उनकी पार्टी में से। ना पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चला रही है, वो तो इमरान खान साहब खुद ही बार बार ट्वीट कर करके बोल रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप वहां पर ऑपरेशन रुकवाएं, वहां से फौज को निकालें। लेकिन जाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से बाहर निकाल देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी भी जो एमएनए एमपीए वगैरह है उनकी पार्टी के की ऑफिस पोजीशन, जो उनकी पार्टी के पोजीशन होल्डर्स हैं, वो भी इस बात को, इस बयानिए को आगे नहीं चला पा रहे। तो गोया सिर्फ ले दे के सिर्फ वो सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं वो भी कईयों के चेहरे हैं, कईयों के चेहरे नहीं है। जैसे कई सारे वो नेमेसिस नामी अकाउंट्स हैं, रेफ्यूटेशनिस्ट गालिबन वो एक अकाउंट है, इस तरह के कई सारे अकाउंट्स हैं जिनके चेहरों का हमें बहरहाल फिर भी इल्म है कि वो कौन लोग हैं उनके पीछे, लेकिन उनका उन बेनामी अकाउंट्स के जरिए इमरान खान साहब का बयानिया चलाया जा रहा है। उन्हीं अकाउंट्स का भी इस वक्त एक झुरमट सा है जो कि सनम जावेद साहिबा की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, उनकी किरदार कशी कर रहा है। और सनम जावेद साहिबा भी जो है वो भी अलीमा खानम साहिबा पे हर तरह का उनके ऊपर तनकीद कर रही हैं। कई उनकी जो तनकीद हैं अलीमा खानम साहिबा पे उनकी बिलो द बेल्ट हैं। बात यहां से शुरू हुई कि गिरफ्तारी, पहले इसकी बात कर लेते कि क्या गिरफ्तारी जो हुई है अलीमा साहिबा के बेटों की, उसमें एक डिले आया। और जाहिर है हमें बताया जाता है यही बात कि अलीमा खानम के जो बेटे हैं, जाहिर है एक तो उनके जो बेटे हैं वो तो हसान न्याजी के बिल्कुल साथ ही वहां पर मौजूद थे 9 मई के दिन, और वो जब हसान न्याजी वो पतलून लहराने वाला वाकया सारा कुछ हुआ, वही इमरान खान साहब की एक दूसरी बहन है, उनके साहबजादे हैं, हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे हैं हसान न्याजी,
اور وہی جو ہے وہ اس وقت وہ فوری طور پر اس پوری عمل کے بعد 9 مئی کے بعد وہ باقاعدہ ملٹری کسٹڈی میں چلے گئے اور ایز وی اسپیک وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. فوجی عدالتوں میں ان کا کیس چلا اور ان کو سزا ہوئی. اور کہنے کی بات یہ کہ وہاں ایک طرف ان کو اتنا سخت جو ہے اس کے ایک مرحلے سے گزرنا پڑا, ابھی بھی وہ گزر رہے ہیں, وہی حسان نیازی, لیکن وہی عمران خان صاحب کی انہی کی جو دوسری بہن ہیں علیمہ صاحبہ, ان کے جو بیٹے ہیں وہ کافی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آئے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. فوری طور پر جب 9 مئی ہوا اور ان کے اوپر جب گھیرا تنگ ہوا تو وہ بآسانی ملک سے باہر بھی چلے گئے. 1.5 سال ملک سے باہر گزارنے کے بعد وہ اس سال واپس آئے, اور جب وہ ملک واپس آئے تو وہ بھی بآسانی واپس آ گئے. ان کو وہاں ایئرپورٹ پہ FIA نے, امیگریشن نے, کسی بھی حکام نے گرفتار نہیں کیا. دونوں بیٹے ان کے واپس آئے. اور علیمہ صاحبہ سے ایک جگہ پر یہ سوال بھی ہوا کہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا, اور پھر یہی بات پھر علیمہ صاحبہ نے بولی کہ ہاں ہمارے تو پہلے بھی کئی لوگ گرفتار ہیں خاندان کے, آپ نے چاہتے ہیں تو آپ میرے بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کی گرفتاری نہ وطن جاتے ہوئے ان کو کسی نے, وطن سے جاتے ہوئے ان کو کسی نے روکا, نہ ملک واپس آتے ہوئے ان کو کسی نے گرفتار کیا, بلکہ ان کے واپس آنے کے بھی بعد کوئی 1.5 مہینے تک ان کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں ہے. بالآخر علیمہ صاحبہ کے دونوں بیٹے گرفتار ہوئے, لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کی گرفتاری بھی چند دنوں تک ٹھہری اور ودن 10 days 10 دن کے اندر اندر ان کی ضمانت بھی ہو گئی. اچھا, اس کے اوپر ظاہر ہے سوالات تو اٹھ رہے ہیں, اور سوالات اٹھنا فطری بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سوالات بے وجہ ہیں یا وہ کسی سازش کا حصہ ہے, کیونکہ یہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہمسیلف عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی 9 مئی کے دن سرکاری تحویل میں تھے, سرکاری کسٹڈی میں تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب کی سپریم کورٹ نے تو یہ رول آؤٹ کیا, یہ رولنگ دی کہ وہ تو سرکاری تحویل میں تھے, ان کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں. اسی بنیاد پہ ان کو ضمانت دی گئی, ان کو رہا کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو. اور وہی علیمہ صاحبہ جو ہیں ان کے جو بیٹے ہیں وہ 9 مئی پہ باقاعدہ اس وقت آن گراؤنڈ موجود تھے, کراؤڈ کو, موب کو اکسا رہے تھے, وہاں پر ان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہے تھے. تو ایک حسان نیازی کے لیے تو بہت سخت سزا, لیکن جو دوسرے علیمہ صاحبہ کے جو بیٹے ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے کلین چٹ اور ان کی ضمانت بھی بآسانی 10 دن کے اندر اندر چٹکیوں میں ضمانت ہو گئی. ظاہر سوالات تو اٹھیں گے. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سوالات جائز ہیں, لیکن جس طریقے سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ایک انتہائی بھدا اور انتہائی بلو دا بیلٹ بدتمیز طرح کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ PTI کے کئی لوگ اس وقت اپنا رہے ہیں, انکلوڈنگ صنم جاوید صاحبہ. صنم جاوید صاحبہ نے بھی دیکھیں پہلے یہ ٹویٹ ہوئی, یہ پہلے بات آئی, وشال یوسفزئی صاحبہ نے اس کے اوپر کھل کے ٹویٹ کی اور انہوں نے جو ہے یہ بات بیان کی. ان کی ٹویٹ کا ہم اس لیے بھی تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کبھی بھی وشال یوسفزئی صاحبہ کی جو ہے وہ علیمہ صاحبہ سے کبھی بھی نہیں بنی, اور ہمیشہ سے ان دونوں کی آپ کو پتا ہے ایک چپکلش ہے, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بڑا ڈس لائک کرتی ہیں. علیمہ صاحبہ نے تو ان کے سینیٹر بننے تک پہ اعتراض اٹھایا تھا, اور یہ بھی بات درست ہے کہ وشال یوسفزئی صاحبہ کو جو سینیٹر بنایا تھا وہ عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے بنایا تھا, اور یہ بھی بات درست ہے کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کی خاصی فیوریٹ ہے وشال یوسفزئی صاحبہ, اور اسی وجہ سے پھر ان کو سینیٹر بنایا گیا, سارا کچھ تھا. سو دا پوائنٹ از کہ علیمہ صاحبہ کی تو ان کی کبھی ان کی نہیں بنی دونوں کی. وشال یوسفزئی صاحبہ نے بھی اس بات کا انہوں نے دیکھا کہ ایک جینوئن تنقید ہے جو کہ علیمہ صاحبہ کے اوپر آ رہی ہے, تو انہوں نے بھی اس موقع کو اویل کرتے ہوئے فوری طور پر علیمہ صاحبہ پہ سوالات اٹھا دیے اور سوالات کھڑے کر دیے. وہ معاملہ جو وہاں سے شروع ہوا, اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک یکدم صنم جاوید صاحبہ جو کہ 9 مئی میں ہر سیلف بڑی طویل جیل کاٹ کے آئی ہیں اور ان کی ضمانت ہوئی ہے, اب جب وہ جیل سے باہر ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے بھی علیمہ صاحبہ پہ ایسے تنقید کے نشتر چلائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میرے کرن ارجن واپس آئیں گے, انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی پاکستان واپسی کا بھی جو ہے وہ بھرپور طرح سے مذاق اڑایا, اور علیمہ صاحبہ کو بھی کہا کہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ ٹاؤٹ بنا دیتی ہیں, کوئی بھی اگر ان کے اوپر کوئی سوال آئے تو اس کو ٹاؤٹ جو ہے قرار دے دیا جاتا ہے. جس کے اوپر کیا ہوا کہ پلٹ کے صنم جاوید صاحبہ کی بھی ان کے کئی کی بورڈ وارئرز ہیں. کی بورڈ وارئرز کا میں آپ کو پہلے حوالہ دے چکی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس کے فیورٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. وہی سارے کی بورڈ وارئرز جو ہیں وہ صنم جاوید صاحبہ کی اس بات کے نتیجے میں انہوں نے پلٹ کر ان کو جواب دینے کے لیے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن یعنی کہ کردار کشی شروع کر دی. یہ باتیں تک ہونا شروع ہو گئی کہ جی مجھے پتا ہے تمہارا سپلائر کون ہے. گھٹیا باتیں جو ہیں صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے شروع کر دی گئی. اور فلک جاوید جو کہ صنم صاحبہ کی بہن ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی یہیں میدان میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا برا لگ رہا ہے اور اس کو یہ بڑی خراب لڑائی ہے اور اس میں سارا کچھ ہے. لیکن ان فلک جاوید صاحبہ نے بھی جو PTI کے کئی لوگ ہیں انہوں نے بالکل نہ پولیں کھولنا شروع کر دی, اسکرین ریکارڈنگز لگانا شروع کر دی
کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ ان کی تصاویر کے اوپر کامنٹس کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ اور ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کھل کے وہ اسکرین ریکارڈنگز کر کے لوگوں کی لگا دی، اور وہی لوگ مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہی وہ ان دونوں بہنوں کے اوپر اب اس وقت اپنے تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو دونوں بہنیں ہیں، یہ حکومت کی بھی آنکھوں میں، پی ایم ایل این کے بھی جو لوگ ہیں اور خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ ہے، ان کی بھی آنکھوں میں یہ دونوں بہنیں خاصی کھٹکتی ہیں، اور یہ سوال پنجاب گورنمنٹ کے، وفاقی گورنمنٹ کے کئی لوگ ہم سے پس پردہ اٹھا چکے ہیں کہ بھئی یہ صنم جاوید صاحبہ اور یہ فلک جاوید جو ہیں، یہ ہر طرح کی تنقید آرمی چیف پہ کرتی ہیں اور بہت کچھ کہتی ہیں، لیکن ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اسپیشلی فلک جاوید صاحبہ، ان کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کو پتا ہے وہ کئی دفعہ فلک جاوید صاحبہ نے از خود مریم نواز صاحبہ کی بھی کردار کشی کی ہے، ان کے کردار کے حوالے سے بڑی عجیب مایوب سی بھونڈی قسم کی باتیں کی ہیں۔ یہ بھی بات کئی دفعہ اٹھائی جاتی ہے کہ وہ جو فلک جاوید ہیں ان کو تو ایک دفعہ بھی گرفتار نہیں کیا گیا، وہ تو سرے سے کبھی گرفتار ہوئی ہی نہیں ہے، ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوتی؟ صنم جاوید صاحبہ بھی جب سے وہ رہا ہے، ضمانت پہ باہر ہیں، وہ ظاہر ہے بڑی کھل کے بات کر رہی ہیں، کھل کے وہ آرمی چیف پہ بھی تنقید کرتی ہیں، بہت کچھ کہتی ہیں، مریم نواز صاحبہ پہ بھی تنقید کرتی ہیں، لیکن ان کی بھی گرفتاری نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو لے کر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ایک میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ اس بات کو لے کر تو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا چکر ہے کہ ان دونوں بہنوں کو کوئی گرفتار ہی نہیں کرتا، یہ جو مرضی کہہ دیتی ہیں، جو مرضی کر دیتی ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ وہ جو دونوں بہنیں ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے دمسیلز پارٹی کے اندر، یعنی کہ علیمہ خانم صاحبہ از خود عمران خان صاحب کی جو بہن ہے ان کے اوپر سخت ترین تنقید کے نشتر برسانا شروع کر دیے ہیں، اور پلٹ کے میں اس بات کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ ان کے اوپر بھی بہت گھٹیا قسم کی کردار کشی اس کے نتیجے میں صنم جاوید اور فلک جاوید کی پلٹ کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جو ایک شرازہ ہے پارٹی کا بہت بری طرح بکھر چکا ہے، اور اس پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری لڑائیاں کرا رہی ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی لڑائیاں کرا رہی ہے تو آپ تو یہ لڑائیاں از خود کر رہے ہیں، آپ تو ایک دوسرے کی خود وہ خدا نخواستہ جیسے کہتے ہیں کہ پتلونے اتار رہے ہیں، کپڑے اتار رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کے آگے۔ تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی روح آپ کے اندر گھس آئی ہے؟ یا آپ خود اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، اعلی کار ہیں کہ آپ وہ آپ کی لڑائی کرا رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے اس کوشش کو روکنے کی جگہ آپ ان کی اس کوشش کو اور زیادہ کامیاب کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اب یہ جو فضول قسم کا ایک بیانیہ ہے نا جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، اس طرح کی ایک کتے بلی والی لڑائی کے بعد آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، ورنہ ہم لوگ تو آپس میں وہ بڑے کارڈیل ہیں۔